تو یوم یبعثون تو پھر اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کے آنے پہ کریں تو ہم پھر اس کو یوم یبعثون کہیں گے، اگر یہ ہم انٹرپریٹ کریں کہ تب کہ اس کو یوم موت آئے گی. یبعثون ہے اور بعض جگہ پہ الا وقت المعلوم، وقت معلوم ہے قرآن میں بعض آیات میں. تو اس وجہ سے دو طرح نظریے، دو قسم کے نظریے یہاں پہ وجود میں. ایک یہ ہے کہ وقت معلوم سے مراد وہ ظہور امام مہدی ہے، اور یوم یبعثون سے مراد وہ قیامت کا دن ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. ہماری گفتگو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق خصوص الحکم میں جو فصل ہے، آج اس فصوص کا جو متن ہے اور اس متن میں جو کچھ ابن عربی نے بحثیں کی ہیں فصل اسماعیلیہ میں، ہم انشاءاللہ ان کو یہاں پہ ذکر کریں گے. اس فصل کو نام دیا ہے ابن عربی نے فصل حکمت علیت فی کلمت اسماعیلیہ. حکمت علیہ کہا گیا ہے. علی کہتے ہیں بلند، حکمت بلند کو نسبت دی گئی ہے کلمہ اسماعیلیہ. کلمہ کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کلمات اللہ مراد وہ انسان کامل، وہ مراد وہ نبی ہے. کلمت اسماعیلیہ تو کیوں حکمت علیہ کہا ہے ابن عربی نے؟ اس وجہ سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حق تعالی نے اسم علی کا مظہر قرار دیا ہے. العلی العظیم ہم کہتے ہیں، تو العلی اسم العلی کا مظہر کیا ہے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ان کی ہمت بھی عالی اور بلند تھی. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ حکمت علیہ کو نسبت دیا ہے ابن عربی نے. اب جو دوسری بات قرآن میں ان کے متعلق کہی گئی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کانا صادق الوعد، اپنے وعدے کے سچے تھے. پس پہلی بحث ابن عربی نے جو اس فصل اسماعیلیہ میں کیا ہے، جہاں پہ یہ فرمایا کہ حق تعالی نے اسماعیل کو اسم العلی کا مظہر قرار دیا ہے، لہذا کلمہ اسماعیلیہ کی طرف اسناد دیا گیا ہے حکمت علیہ کا. تو وہاں پہ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ کانا صادق الوعد، وہ اپنے وعدے کے سچے تھے. حق کے ساتھ جو ان کا وعدہ تھا مرتبہ لاحقہ اور سابقہ میں، سارے کے سارے وعدے کی وفا کی ہے. اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ مرتبہ علی و بلند ہے. کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام ظرف بنے ہیں ہمارے نبی کی روحانیت کا، اور ہمارے نبی وہ مظہر ہیں اس ذات جامعہ کا کہ جن کے لیے علو ذاتی ہے. تو اب یہیں سے ابن عربی نے سٹارٹ کیا ہے، بحث کا آغاز کیا ہے اسماء کے متعلق، اسماء الہیہ. تو پہلی بحث جو یہاں پہ کی گئی ہے وہ اسماء الہیہ کے متعلق ہے کہ پہلے ہم انشاءاللہ آج اسماء کے متعلق، اسماء الہیہ کے متعلق بحث کریں گے. دوسری بحث جو ابن عربی نے اس فصل میں کی ہے وہ یہی فرمایا کہ اسماعیل کے متعلق کہا گیا ہے کہ کانا صادق الوعد، وعدے میں سچے تھے. تو وعد و وعید کی گفتگو میں حضرت ابن عربی نے وعد و وعید کی گفتگو میں
وہ بحث کو لے آیا جنت و جہنم کی بحث کو، اور وہاں پہ جو آگے چل کر انہوں نے ذکر کیا وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ جب اسماء الہیہ کے متعلق بحث ختم ہوگی تو اگلی بحث ہم اس کے متعلق کریں گے کہ اللہ نے قرآن میں کچھ وعدے دیے ہیں اور کچھ وعید ذکر کی ہیں۔ وعدہ کی وفا واجب ہے، اللہ تعالیٰ جو وعدہ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، لیکن وعید کی وفا ابن عربی فرماتے ہیں واجب نہیں ہے۔ وعید جہاں پہ دھمکی دیا ہے، مراد یہ کہ جہاں پہ انذار ڈرایا ہے، تو ڈرانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل بھی وہ ذات کرے گی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ چونکہ سبقت رحمت غضبہ کہ سبقت رحمت غضبہ، اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت کرتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ وہ نظریہ انہوں نے پیش کیا خلود کا، خلود عذاب کے، عذاب آیا قرآن میں ہم فیہا خالدون یعنی ہمیشگی ہوگا یا نہیں۔ ابن عربی کا مشہور متکلمین مفسرین فلاسفہ کے برخلاف نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ سبقت کرتی ہے اس کے غضب سے، تو آخر میں جا کے وہ جہنم خالی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے وعید پہ عمل نہیں کرے گا، اور آخر میں جا کے سارے کے سارے لوگ چاہے کافر ہیں چاہے جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، اور جہنم کیا ہے وہ خالی ہو جائے گی۔ یہ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ اس میں بحث کریں گے۔ تو پہلی جو بحث اس فصل اسماعیلیہ میں کیا ہے، فرمایا اعلم ان مسمى اللہ یا ان مسمى اللہ احدی بالذات کل بالاسماء، اس یہاں سے انہوں نے بحث کا آغاز کیا ہے۔ پھر فرمایا فَكُلُّ مَوْجُودٍ فَمَا لَهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا رَبُّهُ خَاصَّةٌ يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ الْكُلُّ فَلِكُلِّ شَخْصٍ اسْمٌ هُوَ رَبُّهُ فَلِكُلِّ شَخْصٍ اسْمٌ هُوَ رَبُّهُ وَذَلِكَ الشَّخْصُ جِسْمٌ وَهُوَ قَلْبُهُ۔ یہاں سے وہ ایک مشکل عبارات ہیں کہ جب اسماء الہیہ کی بحث واضح ہو جائے گی تو یہ عبارتیں اور یہ مطالب بھی سمجھنا آسان ہو جائیں گے۔ تو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اسماء الہیہ کی بحث کو۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ اسماء الہیہ کی جائیگاہ کہاں ہے، کہ اسماء الہیہ کہاں کھڑے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، کہاں اسماء الہیہ وجود میں آتے ہیں۔ تو اب عرفان نظری میں سب سے اوپر جو ذات ہے وہ ہویت مطلقہ، وہ غیب مطلق، وہ ذات مطلق، کہ جس کے متعلق عرفاء کہتے ہیں وہ مقام ذات کیا ہے، وہ قابل شناخت اور قابل دسترسی نہیں ہے۔ عرفاء انبیاء اولیاء صلحاء کے اندیشہ و شہود سے بالاتر ہے، تو لہذا وہاں تک لا اسم لہو ولا رسم لہو، نہ اس کا کوئی اسم ہے نہ رسم ہے، نہ کچھ بھی اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ذات فکر و شہود سے بالاتر ہے، لہذا کسی کی دسترسی میں آنے والی وہ چیز نہیں ہے، اور اس ذات کو کسی قسم کی نسبت نہیں ہے اپنے ما سوا سے، کسی طرف نسبت ہی نہیں ہے اس کو۔ اب جب یہ پہلا مقام ذات، تو مقام ذات واضح ہو گیا کہ کسی کی دسترسی میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ اس کی خاص کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اب عرفاء جس چیز کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں
وہ اس ذات مطلق کے تعینات ہیں. ذات مطلق جو پردے میں ہے، غیب میں ہے، پردے سے باہر آئی نہیں ہے، تو اس کے کچھ تعینات ہیں. تو ان تعینات تک رسائی عرفاء، انبیاء، اولیاء، صلحاء اور ان کے شہود کے لیے دسترسی، قابل دسترسی ہے. تو کہتے ہیں کہ تعینات میں پہلا تعین وہ مقام احدیت ہے. مقام احدیت کے جہاں پہ سب کچھ ہے لیکن کوئی تفصیل نہیں ہے، سب اجمال در عین تفصیل ہے، تفصیل در عین اجمال ہے. وہاں پہ کسی قسم کی کثرت نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن کسی قسم کی وہاں پہ نہ کثرت ہے، نہ ہی کوئی چیز ایک دوسرے سے تمیز و جدا ہے. وہ احدیت کے وہ ذات کے بعد ذات کے تعینات میں پہلا تعین مقام احدیت ہے. مقام احدیت کے بعد وہ ذات اسماء الہیہ کے قالب میں مرتبہ واحدیت میں جلوہ گر ہوتی ہے. اسماء الہیہ کے قالب میں مرتبہ واحدیت میں وہ ذات جلوہ گر ہوتی ہے. پس ذات، اس کے تعینات، تعین اول احدیت، تعین ثانی واحدیت. اب واحدیت میں وہ ذات مرتبہ واحدیت میں اسماء الہیہ کے قالب میں وہ جلوہ گر ہوتی ہے. تو اسماء الہیہ قوس نزول میں، نزول قوس نزول کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے، جب اوپر سے نیچے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قوس نزول. قوس صعود نیچے سے اوپر، نیچے سے اوپر، یعنی جب یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں سے جب ہماری واپسی ہوگی تو یہ ہمارا سفر قوس صعود میں ہوگا. اوپر سے نیچے آیا ہے تو یہ ہمارا جو سفر ہے یہ قوس نزول میں ہے. اب قوس نزول میں دو طرح سفر ہے. ایک سفر مقام علم میں ہے، وہ واحد مرتبہ واحدیت میں، اور ایک سفر مرتبہ مقام عین میں ہے. تو عین میں جب چیزیں وجود میں آئیں، مقام خارج میں، تو یہ ہمارا اوپر سے نیچے تک کا علم میں بھی قوس یعنی نزول میں، قوس نزول میں، اور مقام عین میں بھی قوس نزول میں، یعنی اوپر سے نیچے جب آیا. تو فرماتے ہیں کہ وہ ذات مطلق کہ جو تعینات ہیں، وہ تعینات مرتبہ واحدیت میں اسماء الہیہ کے قالب میں جلوہ گر ہوتے ہیں. اب اسماء الہیہ اس قوس نزول میں وہ سبب بنتی ہیں کہ مظاہر کو ظہور دیں. موجودات کے ظہور کا سبب کیا ہے؟ وہ اسماء الہیہ بنتی ہیں. آگے ہم چل کے بیان کریں گے کہ تمام موجودات کا سبب وہ اسماء الہیہ ہے. ہر شے کا ایک خاص اسم ہے، وہ اسم ہر عین، ہر موجود کا رب ہے. تو بس واضح ہو گیا کہ قوس نزول میں اوپر سے اسماء الہیہ جو مرتبہ واحدیت میں ہیں وہ سبب بنتی ہیں کہ مظاہر اور موجودات کے ظہور کا. اور قوس صعود میں جب ہم یہاں پہ ہیں، قوس صعود میں نیچے سے جب اوپر ہم سفر کریں گے تو
मंबा बनती हैं उन तजल्लियात का जो आरिफ के कल्ब पर जलवागर होती है। वो तजल्लियात जो आरिफ के कल्ब पर जलवागर होती हैं, उनका मंबा और सरचश्मा भी अस्माए इलाहिया है। तो बस कोसे नजूल और कोसे सऊद दोनों में सबब, मंबा और सरचश्मा अस्माए इलाहिया है। अस्माए इलाहिया आरिफ के कल्ब पे जलवागर होकर आरिफ को हक के साथ जो आरिफ की मारिफत है उससे उनको आशना करती हैं। तो फरमाते हैं बस अस्माए इलाहिया का बहुत बड़ा किरदार और बहुत बड़ा रोल है इरफान में, कौसे नजूल और कौसे सऊद दोनों में, कि अगर तमाम मौजूदात कौसे नजूल में हक ताला से इर्तिबात जो उनका होता है वो अस्मा इलाहिया के साथ होता है, और जो कौसे सऊद में, कौसे नजूल और कौसे सऊद में भी जो हक के साथ आशनाई का सबब बनती हैं वो भी अस्माए इलाहिया है। तो बस अस्माए इलाहिया का मेन किरदार है हक ताला और मौजूदात के दरमियान राब्ते का। ये अब एक चीज वाज़ेह हो गई कि इरफान नजरी में अस्माए इलाहिया की क्या अहमियत है। ये पहली गुफ्तगू थी हमारी। अब इस्म कहते किसे हैं, दूसरी गुफ्तगू हमारी कि इरफान की इस्तिलाह में इस्म कहते हैं वो ज़ात जो मुतअय्यन हक है उस पे इस्म का इतलाक होता है। इस्म देखें, इस्म और सिफत में फर्क ये है, इल्म एक सिफत है, कुदरत एक सिफत है, सम उबर एक सिफत है, लेकिन ये इल्म बेइजाफे ज़ात जब दोनों मिलेंगे तो वो ज़ात इल्म के साथ मिलके अलीम बनेगा, तो तब अलीम क्या है, वो इस्म बनेगा। बस इस्म और ज़ात का सिफत का फर्क यह है कि इस्म में ज़ात बे अलावा सिफत होती है और सिफत में एक चीज है, फकत सिफत है, उसमें ज़ात मद्देनजर नहीं होती। इस्म में वो ज़ात भी मौजूद है। तो फरमाते हैं कि औरफा की निगाह में हक ताला का इस्म उस सूरत में अपना मानी पैदा करता है कि जब ज़ात हक सिफात में से किसी सिफत से मुत्तसिफ होती है। ज़ात हक जब सिफात में से किसी इसम से किसी सिफत से मुत्तसिफ होती है तो तब जाकर अलीम बनती है। ज़ात जब इल्म से मुत्तसिफ होगी तो अलीम, कुदरत से मुत्तसिफ होगी तो कदीर या कादिर, सम से मुत्तसिफ होगी तो समी, बसर से मुत्तसिफ होगी तो बसीर होगी। तो फरमाते हैं कि उरफा सिफात को ज़ात हक के अहकाम में से एक हुक्म मानते हैं, एक जिहत, निस्बत, इलाफात, तजल्लियात मुख्तलिफ ताबीर करते हैं। ज़ात की तजल्लियात, तअय्युनात, इतबारात, मानी, ये ताबीरें उरफा की हैं सिफात के मुतालिक। कैसरी फरमाते हैं कि ज़ात हक जब मुत्तसिफ होती है सिफात में से किसी सिफत से या मुतजल्ली होती है तजल्लियात में से किसी तजल्ली से,
یا نسبتوں میں سے کسی نسبت سے مربوط ہوتی ہے تو اسم کہلاتی ہے، اسم کہلاتی ہے۔ یہ ایک کوئی بات کیسری نے کر دی۔ تو کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں در حقیقت یہ جو سمیع علیم یہ وہ اسماء کے اسم ہیں، ان کو اسماء اسماء کہا جاتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں الفاظ کو اسماء اسماء کہا جاتا ہے کہ یہ اسماء الفاظ والے یہ علامت ہیں اس تکوینی ذات کی، یہ اس کے لیے علامت و نشانی ہے۔ یہ الفاظ جو علیم قدیر یہ ہے یہ اس ذات پہ علامت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خلاصہ پس یہ ہو گیا کہ وہ ذات حق تعالی جو قابل شناخت اور قابل دسترسی نہیں ہے، جب بھی وہ اپنے تعینات میں سے کسی تعین سے یا یعنی تعینات میں سے کسی تعین سے یا اس کو ہم افعال اور عالم خلق کو جب لحاظ کرتے ہیں تو اس وقت متصف ہو جاتی ہے وہ اسماء سے۔ جب اسماء سے متصف ہوتی ہے تو اس تعین کی بنیاد پر اس کا ظہور ہوتا ہے اور وہ قابل شناخت بن جاتی ہے۔ ظہور اس تعین کی بنیاد پر ہوتا ہے اور وہ پھر یہاں پہ آ کے وہ قابل شناخت بن جاتی ہے، اور یہاں پہ پھر عرفاء بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، انبیاء بھی، شعراء جو بھی درجات ہیں وہ سارے کے سارے اس کشف و شہود سے اس تک پہنچ سکتے ہیں، اس کو کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں۔ کشف و شہود کے بھی پھر مراتب ہیں، مرتبے ہیں، درجات ہیں۔ تو بس عرفان کی نگاہ میں اسماء ذات حق سے متاخر ہیں، اسماء ذات حق سے متاخر ہیں، بس ان کا رتبہ اس ذات سے متاخر ہے۔ یا ابن عربی کے بقول ذات حق جیسا کہ عالم اور اپنے مظاہر سے بے نیاز ہے، غنی اور بے نیاز ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے اسماء سے بھی بے نیاز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذات ہے، وہ قابل دسترسی، اس کی نسبت کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ اسماء وہ ارتباطات حق ہیں، حق کی ارتباطات ہیں جو حق کے اسماء عالم کے ساتھ حق کے ارتباطات کا نام ہے۔ اسماء حق تعالی کے عالم کے ساتھ جو ارتباطات ہیں، اور یہ ارتباطات مخلوقات کی وجہ سے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اسماء کے محتاج ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ حق محتاج نہیں ہے اسماء کا، بس عالم محتاج ہے، کہ حق بے نیاز ہے، لیکن چونکہ اسماء ارتباطات ہیں عالم کے حق کے ساتھ، جو ارتباطات کا موجب بنتے ہیں، سبب ہے، وہ اسماء ہے۔ تو چونکہ عالم کو حق سے رابطے کے لیے، ارتباط کے لیے اسماء کی ضرورت ہے، تو در حقیقت عالم کو اسماء کی ضرورت ہے، ذات حق کو اسماء کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ذات حق اسماء سے بے نیاز ہے۔ یہ ایک نقطہ تھا۔ تو اب پس مقام ذات سب سے اوپر، مقام ذات کے بعد تعین احدی ذات جنہیں کہا ابھی ابن عربی نے، وہ مقام احدیت ہے۔ مقام ذات کے بعد
मकाम अहदियत या मर्तबा अहदियत है कि जहां अहदियत में अस्मा और सिफात किसी का ज़हूर नहीं है, अहदियत में भी किसी चीज का ज़हूर नहीं है। अहदियत के बाद मर्तबा वाहिदियत में वो तअय्युनात आसमाई आ जाते हैं, जहां पे जात क्या है वो जात के लिए आशिकार होती है। तो पहली तजल्ली फैल अकदस के जरिए से, फैल अकदस के जरिए से जो तजल्ली होती है, पहली जिसे पहली तजल्ली कहते हैं, वो सारी मर्तबा वाहिदियत में होती है। तो बस मर्तबा वाहिदियत में अस्मा सारे के सारे मुंदरिज और उस वजूद बसीत से मुत्तहिद हैं, वजूद हक। बस ऐसे तरतीब ज़हन में रखें, मकाम ज़ात के बाद अहदियत, अहदियत में किसी किस्म का ज़हूर नहीं है अस्मा और सिफात का। अब अहदियत के बाद वाहिदियत में अस्मा और सिफात वजूद बसीत के साथ मुत्तहिद है। तो अस्माए इलाहिया की जायगा और मकाम क्या है, वो मर्तबा वाहिदियत है। तो जहां पे किसी किस्म की कसरत अभी हासिल नहीं हुई, किसी किस्म के मजहर का ज़हूर नहीं हुआ, तो इस मर्तबा वाहिदियत को इब्न अरबी मर्तबा उलूहियत भी कहते हैं। ये अब यही यहां से फिर आगे मर्तबा वाहिदियत ये वही मर्तबा है कि जो मलाहिर खारजी और कसरात ऐनी के ज़हूर का मकाम है। यहां से फिर कसरात और मलाहिर खारजी वजूद में आते हैं मर्तबा वाहिदियत से, जिसको फरमाया कि अल मुतवज्जे अला इजाद मा से वल्लाह ताला हुवल उलूहियत। उलूहियत ही है कि जहां से जो मुतवज्जे होता है मा से वल्लाह की तरफ। तो आगे फरमाया हुवल उलूहिया बि अहकामिहा व निसबिहा व इदाफातिहा व हिय अल्लती इस्तदअत तिल आसार। तो कहते हैं कि ये मकाम उलूहियत ही है कि जो मासिवल्ला को इजाद करने की तरफ मुतवज्जे होता है। यहीं से मासिवल्ला क्या है, वजूद में आते हैं। यही वो मर्तबा है कि जो मंबा बनता है दूसरे आसार के ज़हूर का। तो अब फरमाते हैं कि बस उरफा पहला जो मर्तबा अहदियत, उस मर्तबे को तजल्लियात और तजल्लियात मज़ाहिर में से किसी एक का सरचश्मा नहीं मानते हैं मर्तबा अहदियत को। इब्न अरबी का अकीदा यह है कि ये जो मर्तबा अस्मा है ये वही मर्तबा है जहां पे निस्बतें और इजाफात क्या है वो जाहिर होती हैं। तो ये निस्बतें और इजाफात उस मर्तबा अहदियत में इनका तहक्कुक नहीं है। ये निस्बतें और इजाफात क्या है वो मर्तबा वाहिदियत में इनका तहक्कुक होता है। फरमाते अत-तजल्ली फिल अहदियत ला यसिहु लिअन्न अत-तजल्ली यत्लुबुल इस्नैन वला बुद्द मिन अत-तजल्ली फला बुद्द मिनल इस्नैन। कि कहते हैं कि तजल्ली अहदियत में नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि तजल्ली तकाला करती है दोइयत का, और वहां पे दोइयत ही नहीं है। दोइयत आकर मकाम वाहिदियत में होती है। तो बस तजल्ली को दो तरफैन चाहिए होते हैं। जहां पे भी तजल्ली है वहां पे हतमन आगे तरफ होगा, तरफ आगे हाजिर होगा। ये इनकी पहली जो बहस थी
اسماء الہیہ میں سے یہ پہلی بحث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے۔ اب دوسری جو بحث ہے انہوں نے یہاں پہ کی ہے، جس کو محقق کیسری، اگرچہ وہ متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان بھی کافی بحث ہو چکی ہے، لیکن یہاں پہ ابن عربی نے بھی کیا ہے اور محقق کیسری نے بھی اس کو بحث کو مفصلاً بیان کیا ہے کہ کیا اسماء اور صفات یہ ذات کے ساتھ عینیت رکھتی ہیں یا زائد بر ذات ہیں، یعنی عین ذات ہیں یا زائد بر ذات ہیں۔ اور افاق کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسماء الہیہ نہ وہ معانی ہیں جو زائد بر ذات ہیں اور نہ ہی ان کے احوال ہیں، جس کو بعض متکلمین نے کہا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ تمام مراتب میں، چاہے مرتبہ واحدیت ہے یا مرتبہ واحدیت کے بعد جتنے بھی مراتب ہیں، توحید صفاتی حکم فرما ہے، یعنی وحدت و عینیت ذات صفات سے وحدت و عینیت رکھتی ہے، یعنی ذات صفات سے متحد ہے اور ذات صفات سے عینیت رکھتی ہے، اور پھر صفات بھی ایک دوسرے سے عینیت رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہے۔ ذات وہی اسم ہے اور اسم وہی ذات ہے، اور اسماء بھی آپس میں، علیم وہی قدیر ہے، قدیر وہی علیم ہے، اگرچہ مفہوماً آپس میں ان کا اختلاف ہے، مفہوماً مختلف ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ابن عربی اور ابن عربی کے جتنے بھی پیروکار ہیں سارے کے سارے صفات کو ایک جہت سے عین ذات مانتے ہیں اور ایک جہت سے غیر ذات مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کی صفات کیا ہے، وہ معانی، اعتبارات، نسب و اضافات ہیں۔ تو جب یہ اس کی صفات وہی معنی، اعتبارات، نسبتیں اور اضافات ہیں، تو اس حوالے سے وہ اسماء عین ذات ہیں، اسماء و صفات عین ذات ہیں۔ کیونکہ ذات کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور غیر ذات کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اسماء و صفات کا مفہوم ذات سے مختلف ہے، مفہوم کے اختلاف کی وجہ سے غیر ذات ہیں، زائد بر ذات ہیں، غیر ذات ہیں، لیکن معانی، اعتبارات، نسب اور اضافات کی وجہ سے عین ذات ہیں۔ یعنی صفات مفہوماً ایک دوسرے کے ساتھ بھی مفہوماً اختلاف ہے اور ذات سے بھی اختلاف ہے، ذات سے بھی اسماء کا اختلاف ہے مفہوم کے لحاظ سے، ذات کا علیحدہ مفہوم ہے، صفات، قدرت، علم، سمع، بصر، سمیع، یہ آپس میں یہ ان کا ذات سے اختلاف ہے، اور یہ صفات و اسماء آپس میں بھی مختلف ہیں، یعنی سمیع غیر بصیر ہے، بصیر غیر سمیع ہے، علیم اور ہے، قدیر اور علیم میں اور عظیم میں، اسی طریقے سے جتنے اسماء ہیں یہ مفہوم کے لحاظ سے ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے، لیکن مصداق کے لحاظ سے اور حقیقت و ہستی کے اعتبار سے یہ اسماء و صفات ابن عربی کی نگاہ میں عین ذات ہیں، جیسا کہ وہ رسالہ ابن عربی کا کشف المعانی عن سر اسماء الحسنی، اس رسالے میں لکھتے ہیں کہ اس کی کلام وہی اس کا علم ہے، اور اس کا علم وہ عین ذات ہے، اس کی کلام وہ اس کا علم ہے، متکلم ہے اور وہی متکلم یعنی وہ علیم ہے، اس کی کلام وہی اس کا علم ہے اور اس کا علم وہ عین ذات ہے، بس اس جیسے وہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فتوحات میں بھی اسی طریقے سے بات کیا ہے کہ علم، حیات، قدرت اور دوسری حق کی جتنے بھی صفات، نسبتیں اور اضافات ہیں،
وہ زائد بر ذات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ان صفات کو زائد بر ذات مانا جائے تو اس کا لازمہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ذات ناقص ہے. اور جو بھی چیز زائد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو ذات سے زائد ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذات اپنے آپ میں وہ ناقص ہے. پھر اس بحث کو خود محقق کیسری نے بھی جو فصوص الحکم کی شرح کے مقدمے میں پیش کیا ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ صفات عین ذات ہیں. لیکن وہ کس طریقے سے، دو طریقے سے انہوں نے بحث ذکر کی ہے کیسری اس مقدمے میں، فصوص الحکم کے مقدمہ کیسری میں. کہتے ہیں کہ پہلا مرتبہ واحدیت میں، فرماتے ہیں کہ واحدیت میں دو وحدتیں موجود ہیں. واحدیت میں دو وحدتیں ہیں. پہلی وحدت صفات عین ذات ہیں، دوسری وحدت صفات عین ہم ہیں، ایک دوسرے کا عین ہے. صفات عین ذات ہیں اور خود صفات آپس میں ایک دوسرے کا عین ہے. صفات آپس میں بھی، تو دو وحدتیں وہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ مرتبہ واحدیت میں دو وحدتیں وہ قابل یعنی موجود ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اسماء کے تکسر کو صفات کے تکسر، چونکہ صفات کثیر ہیں تو اسماء بھی کثیر ہیں. علم، قدرت، یہ ساری ہیں تو ان کے تبع میں علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے. یہ ساری چیزیں محقق کیسری نے ذکر کی ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں، صفات کی کثرت کو پھر وہ جو اس کے مراتب ہیں، مراتب عینی، صفات کے مراتب عینی جس نے مفاتیح غیب بھی کہا جاتا ہے، وہ مفاتیح غیب جانا انہوں نے. پھر ساتھ اضافہ کیا کہ صفات اور مفاتیح غیبی، وہ غیبی چابیاں، غیبی کنجیاں، وَعِندَهُ مفاتیح الغیب. قرآن میں آیا نا کہ اللہ کے پاس مفاتیح الغیب ہے. تو فرماتے ہیں غیب میں وجود حق وہ ایک معانی معقول ہے، نہ موجودات عینی. یعنی اصلا موجود کے عنوان سے وہاں پہ وارد نہیں ہے، بلکہ مرحلہ فعل میں بھی صفت ذات سے متحد ہے. مرحلہ فعل جو کہ بعد میں ہے اس میں بھی یہ ہے. تو اب پھر وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. ابن عربی نے جو دلیل دیا ہے کہ یہ صفات زائد بر ذات کی نفی کی ہے، کہ صفات حق تعالی زائد بر ذات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی پھر دلیل دیا. کہتے ہیں کہ حق صفات کی وجہ سے وہ اللہ ہے. صفات ہیں، صفات کے تبع میں صفات کثیر ہیں، اسماء بھی کثیر ہیں، اور ان اسماء کا جامع اسم اللہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ حق صفات کے وجہ سے، صفات کے واسطے سے وہ اللہ ہے. اللہ یعنی وہ مقام الوہیت کی طرف اشارہ ہے. تو فرماتے ہیں پس اگر حق تعالی کی صفات اس کی ذات پر زائد ہوں تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ الوہیت وہ صفات کا معلول بن رہی ہے. الوہیت جو پہلے ہے وہ بعد میں آ رہی ہے. اب دوبارہ دلیل ابن عربی کی دلیل کو ملاحظہ فرمائیں کہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی صفات کے واسطے سے ہی اللہ ہے، صفات کے واسطے سے ہی اللہ ہے. اگر یہ صفات زائد بر ذات ہوں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ وہ صفات علت بن جائے اور الوہیت معلول بن جائے.
تو اس صورت میں اگر صفات عین اللہ ہوں تو اس کا لازمہ یہ ہو جائے گا کہ ایک ہی شے وہ اپنے آپ کی علت ہو رہی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک فلسفی دلیل ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ کو وجود عطا کرے. کوئی چیز اپنے آپ کو وجود عطا نہیں کر سکتی بلکہ کوئی چیز باہر سے آ کے اسے وجود عطا کرے گی. تو جو وجود عطا کرتی ہے وہ علت ہوتی ہے اور جسے وجود عطا کیا جاتا ہے وہ معلول ہوتی ہے. یہ ایک فلسفی دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں صفات حق تعالی زائد بر ذات نہیں ہے. تو بس فرماتے ہیں کہ شاید وہ اپنے آپ کی علت نہیں ہو سکتی. اگر صفات عین اللہ بن جائیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ شاید ایک شاید اپنے آپ کی علت بن رہی ہے اور اگر اس کا غیر بن جائیں تو اس کا لازمہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک علت کا معلول بن رہا ہے کہ جو اس کا عین نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ علت کا مرتبہ پہلے ہے، معلول کا مرتبہ بعد میں ہے. وجود عطا کرنے والی چیز مقدم ہے، جس کو وجود عطا ہو رہا ہے وہ متاخر ہے. تو اگر ہم یہ مانیں گے کہ وہ صفات زائد بر ذات ہیں تو اس سے فلسفی اعتراضات لازم آتے ہیں. تو بس فرماتے ہیں کہ صفات مرتبہ واحدیت میں دو وحدتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ صفات عین ذات ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ صفات آپس میں بھی عین ہم ہیں، ایک دوسرے کا عین ہے. اب یہاں سے آگے اسم و مسمہ کی بحث شروع ہوگی کہ اسم عین مسمہ ہے، عین مسمہ بھی ہے اور غیر مسمہ بھی ہے. یہ ابن عربی پھر اس سے وہ جو بحث ابھی انہوں نے فص اسماعیلیہ میں کی ہے تو یہ بحث ابھی مقدمہ بن رہی ہے یہ فص اسماعیلیہ کی اس بحث کا کہ جس میں ابن عربی فرماتے ہیں اعلم ان مسمى اللہ احدی ذات کل بالمعنی. تو یہاں سے فرماتے ہیں کہ اسم کو عین مسمہ بھی مان سکتے ہیں اور اس کا غیر بھی مان سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسماء الہیہ مسمہ سے متحد ہیں. کیونکہ تمام اسماء وہ حق کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو مسمہ کے علاوہ اس کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہیں سے پھر کیا فرماتے ہیں کہ ایک جیسے اسماء عین مسمہ ہے اور ایک جیسے اسماء مسمہ سے ان کا اختلاف بھی ہے. کیسے اختلاف ہے کہ جب اسماء کو جداگانہ اور مستقل طور پر دیکھا جائے، لیکن اگر مستقل طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ اسماء الہیہ کو اشارہ قرار دیا جائے مسمہ کے لیے تو اس وقت اسماء عین ذات اور عین مسمہ ہے. لیکن اگر اسماء کو بطور مستقل ملاحظہ کیا جائے، مستقل طور پر دیکھا جائے تو اس یعنی ذات سے ہٹ کے دیکھا جائے تو پھر یہ اسماء مسمہ کے علاوہ ہیں، اسماء مسمہ سے مختلف ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ مسمہ سے کے ساتھ وحدت رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمام اسماء و اشارہ ہے حق تعالیٰ کی طرف. تو حق تعالیٰ کی طرف جب اشارہ ہے تو وہ مسمہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو فرماتا ہے کہ اب اس سے پھر ابن عربی نے اس چیز کو متعدد جگہ پہ ذکر کیا اور فرمایا فاللہ والرب والرحمن والملک حقائق کلها فی الذات تشترک. فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ اسماء متعدد ہیں لیکن مسمہ واحد ہے. مسمہ یعنی وہ ذات جس کی طرف اسماء الہیہ اشارہ کر رہی ہیں، یہ اسماء چونکہ دلالت کرتی ہیں مسمہ پر تو اگرچہ اسماء متعدد ہیں لیکن مسمہ واحد ہے. لیکن کیا ہے؟ مفہوم میں واحد نہیں ہے، وگرنہ تعدد اسماء الہیہ لغو ہو جائے.
تو فرماتے ہیں کہ اب اسما کا مفاہیم، وہ مفاہیم کی لحاظ سے اسما مسمہ سے بھی اور آپس میں بھی ان کا اختلاف ہے، لیکن اسما اگرچہ متعدد ہیں لیکن مسمہ کے ساتھ وحدت ہے، اور مسمہ کیا ہے؟ وہ واحد ہے۔ یہیں سے آ کے پھر فص اسماعیلیہ میں، اب یہ جتنی ساری بحث میں نے کیا ہے یہ ساری کی ساری مقدمہ ہے فص اسماعیلیہ کے اس متن کا، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ مسمہ الہی ذات کے اعتبار سے احدی بسیط اور غیر متکثر ہے، وہ ذات کی بات کہ اعلم ان مسمى اللہ احدی بالذات، لیکن الوہیت مقام واحدیت کو دیکھا جائے تو مقام واحدیت میں نسبتیں اور کثرتیں اور اضافات نامحدود وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہیں سے پھر کیا کہتے ہیں کہ واحد و ثانی و اعداد و نصف و ثلث ساری کی ساری چیزیں کیا کہتے ہیں؟ وجود میں آتی ہیں۔ تو یہیں سے ابن عربی فرماتے ہیں ان مسمى اللہ احدی بالذات کل بالمعنی، تو یہ یہاں سے پھر عینیت اسم کی مسمہ کے ساتھ عینیت اور پھر غیریت بھی ایک حوالے سے، یہ پھر آگے بحث کرتے ہیں کہ پھر اسماء الہیہ کا جہان اور عالم کے ساتھ کیا رابطہ ہے، یہ اسماء الہیہ کا عالم کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اسماء الہیہ کا آپس میں کیا رابطہ ہے، اور پھر اسماء الہیہ کا حق تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ تو ہم نے بیان کر دیا، اور پھر اسماء جلال و جمال، اسم ذات، صفات، یہ ساری کی ساری انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم بیان کریں گے۔ تو یہ اسماء الہیہ کی ایک اہم بحث ہے جو عرفان میں کی جاتی ہے۔ ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ شروع سے اوپر سے شروع کیا جائے کہ جہاں سے مخاطب کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم یہ کہاں سے آغاز ہوا ہے اور کہاں جا کر اسماء الہیہ کا مقام کہاں بنتا ہے، جائگہ کہاں ہے۔ تو اب جو کچھ اس بحث کا سیشن جو کچھ ذکر کیا اس کا خلاصہ، مقام ذات، احدیت، واحدیت اور مرتبہ واحدیت میں اسماء الہیہ وجود میں آتے ہیں، اور یہ اسماء سے پھر اسم مسمہ کی بحث، اور پھر یہی اسماء کا جہان کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اور یہی اسماء کا خود دوسرے اسماء آپس میں ان کا دوسرے اسماء سے کیا رابطہ ہے۔ پھر اسم اعظم کی بحث بھی اسی میں آتے ہیں، اسم مستعصم کی، اسماء جلالیہ، جمالیہ، یہ ساری بحثیں اسماء کی کر کے پھر وہ اسم کے کیا کہتے ہیں حضرت اسماعیل، چونکہ علی کہا ہے وہ اسم کی بات کیا ہے تو اسم علی کا مظہر ہے، یہیں سے اسماء کی بحث شروع کی، اور پھر وہ آگے لے جاتے ہیں کہ قال صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، وعد و وعید کی گفتگو کرتے ہیں، وعد و وعید سے جنت و جہنم اور جہنم کے عذاب کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، کہ جن کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں بھی ہماری گفتگو اسماء کے متعلق ہی ہوگی، اگلے اس میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ پھر اس سے اگلی بحث اس فص اسماعیلیہ کی، وہ وعد و وعید، جنت و جہنم اور وہ جو جہنم کا عذاب ہے ان کے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ جو کچھ بھی عالم میں ہے وہ سارے کا سارا اسماء الہیہ اور کی وجہ سے ہے، سب کچھ پورے کے پورے عالم کو جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ اسماء ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ہر موجود کا ایک خاص اسم ہے، اور وہ اس موجود کا رب ہے۔ پھر وہ اسماء جزیہ، اسماء کلیہ، امہات اسماء، اور پھر وہ اسماء اربع جو سب سے اوپر ہیں، اور پھر ان کا ہیڈ اللہ اور رحمان، اسی وجہ سے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ اور کے ساتھ رحمان کا ذکر ہوا۔ تو یہ بحث ہے کہ عالم میں جو کچھ ظاہر ہوا ہے ان سب کا سرچشمہ و منبع اسماء الہیہ ہے، چاہے وہ وجود علمی ہے چاہے وجود عینی ہے۔
اچھا اگر سمجھنے کے لیے بتائیے گا یا درستگی فرمائیے گا اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو، ذات الہی جو ہے اور اس کے اسما جو ہیں یہ ابن عربی کی بحث کے مطابق یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ اسم جو ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہے، اگر جدا ہو تو پھر وہ خدا کی الوہیت والا جو معاملہ ہے اور اس کے ساتھ اگر جمع ہوتی ہے کوئی چیز آ کے اضافہ کرتی ہے تو وہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے اسم اور ہماری ذات ہے یہ اسم ذات کا حصہ ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا، اور خدا کے معاملے میں ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے بات جیسے میری سمجھ ہے۔ دیکھیں جتنے بھی عالم میں موجودات ہیں سب موجودات کے مرتبے درجات ہیں، درجہ بندی ہے، تو درجے کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی اسماء ہیں چاہے جزیہ ہیں پھر کلیہ اور پھر آگے جو ہے نا وہ اسموں کے اسم اور آگے جا کے اسم اللہ، تو یہ سارے کے سارے اسماء وحدت رکھتے ہیں اس ذات سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک اسم ہے جو کامل، ایک اسم ہے جو جامع جمی ہے، اور پھر اس کی آگے چل کے ہم بحث کریں گے کہ ان اسماء کو آیان کی ضرورت ہے، تو وہ عین ثابت اسم اللہ کی وہ حقیقت محمدیہ ہے، تو جو سب سے کامل اسم ہے اس کی عین ثابت بھی سب سے کامل ہوگی، وہ حقیقت محمدیہ ہے، اور پھر اسی جتنے بھی آگے آ جائیں تو سب کے اوپر پوری کائنات جتنے بھی ما سوی اللہ ہے ان سب کی آیان کی جو ہے عین ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے، جو جامع اسم اللہ کی عین ثابت ہے۔ تو اب وہ وہاں مرتبے پہ ہے، اور پھر ہمارا اور پھر حوالے میں جب ہم آتے ہیں چاہے اس مقام واحدیت میں چاہے مقام واحدیت سے باہر اس عالم خارج میں آیا ہے، تو دونوں صورتوں میں ہمارے درجے اور ان کے وہاں درجات اور ان کا اتحاد اس ذات سے اور ہمارا آخر کتنا فاصلہ ہے۔ جی ہاں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔